الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آج کی نشست ہماری رمضان کی نشست کے بعد کی نشست. ہر شخص نے جس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق رمضان کی برکات سے فیوزات سے روحانی طور پر فائدہ حاصل کیا. میں نے اگزامپل دی تھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں آئی تھنک. جیسے گورنمنٹ کے فلٹر پلانٹس ہیں وہاں پر لوگ جا کے اپنے لیے پانی بھرتے ہیں. ہر ایک کے پاس اپنا اپنا کین ہوتا ہے, کسی کا 5 لیٹر کا, کسی کا 10 لیٹر کا, کسی کا 19 لیٹر کی بوٹل ہوتی ہے. تو اس نلکے میں سے پانی ختم نہیں ہوتا, انسان کا جیسے ہی برتن بھرتا ہے تو وہ اس کو بند کر دیتا ہے. ایسے ہی ہر شخص نے, ہر مسلمان نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق رمضان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں سمیٹی. آج کچھ بات کریں گے کہ جو ہماری کیفیات روحانی, جو کیفیت تھی, جو روحانی ایک لیول تھا, جو ہم نے 29ویں روزے کو 30ویں روزے کو ہم آبزرو کر رہے تھے, تو ہم دیکھیں آج 29 مارچ کو عید گزرے ہوئے آئی تھنک 8-9 دن ہو گئے ہوں گے. ایسے ہم آج کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہ دیٹ واز دا اینڈ ریزلٹ, دا پرپز آف دا منتھ آف دا رمضان, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو کیا میرے پاس تقوی بھی ہے کہ میرا سوال اپنے آپ سے ہے, اور آپ اپنے آپ سے کیجئے. ججمنٹل نہیں ہونا ہے کہ وہ بندہ تو بڑا نمازی تھا, اب تو نظر ہی نہیں آ رہا, تو گیا ہمارا کام ختم, ڈاؤن فال شروع. اگر تو میری آنکھیں مزید میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بڑی باتیں کرتا تھا کہ آگے آگے ہو, جو جگہ پور کرو, آپ آج آئے نہیں, آپ فجر میں نظر نہیں آئے, میں تو بڑا پوچھتا تھا, اب تو نظر خود نہیں آ رہا. یہ اب ججمنٹل ہو گئے, دوستوں کے ایوب پر نظر پڑی, اپنے اب سے آپ غافل, اللہ کی رحمت گئی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بیٹھنا کچھ دیر بات کرنا کس لیے ہے. پہلے میرے کان سنتے ہیں, پھر آپ کان سنتے ہیں, کہ میں اپنے آپ کو سکین کروں. آپ اپنے آپ کو سکین کیجئے کہ تقویٰ میرے اندر آیا کہ نہیں آیا. 8-9 دن گزرے ہیں آخری سحری کیے ہوئے. جمعہ کی صبح سحری کی تھی نا ہم نے آخری, ایسے ہی آج اگلا اتوار ہے. وہ سحری کرتے ہوئے کیفیت تھی, دعائیں مانگتے تھے, تہجد میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے تھے, اور اللہ سے کنیکشن تھا. لگتا جیسے اللہ میرے بہت قریب آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. قرآن پڑھنے کو دل کر رہا ہے, ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے, مسجد میں بیٹھے رہنے کو دل کر رہا ہے. ہاں جی, غصہ آ رہا ہے, روزہ ہے, کوئی بات. میں روزے سے میں تو یہ بتاتا, آپ نے سنا ہی ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ میں روزہ نہ آتا تو میں پھر تجھے بتاتا. تو روزے میں کوئی الگ سے آرگنز آ جاتے ہیں, کوئی الگ سے دماغ نہیں, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. تو لعلکم تتقون, تاکہ تقوی حاصل کرو. یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے فار 30 days. اس کا آپ مثال ایسے لیجئے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہونے والا ہے, کوئی ایگزام آنے والا ہے, اس کے لیے کہہ رہے 30 دن آپ کے لیے پریپریشن کے ہیں, اس میں آپ خوب تیاری کیجیے تاکہ آپ ایٹ دیٹ ٹائم اچھا پرفارم کر سکیں. تو 11 مہینے کی تیاری اللہ کرواتے ہیں 1 مہینے میں. 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں, ایسے گزار. ایک بات میں اپنے لیے, آپ اپنے لیے دماغ, دل پہ دماغ پہ لکھ لیجئے,
کتنی آسانی اللہ نے دی. رمضان میں حلال سے منع کر دیا, کھانا پینا حلال, بیوی کے پاس جانا حلال, لیکن روزے کے ٹائم پہ آپ کھا بھی نہیں سکتے, پی بھی نہیں سکتے. اللہ یہ نہیں کہے کہ پورے 11 مہینے تم ایسے ہی رہو, نہیں, کھاؤ پیو لیکن حلال, نافرمانی سے بچو. رمضان میں ہم اللہ کی محبت پہ اتنے آگے جاتے ہیں کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں, دل کر رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے. چلے ابھی تو مارچ کے روزے تھے نا, یاد کے لاسٹ اگست کے جولائی کے رمضان جب تھا اور 12 بجے گلا خشک, کتنی اللہ کی محبت تھی کہ انسان پھر بھی نہیں. حتیٰ کہ وہی شخص کلی کر رہا ہے وضو کے لیے, کسی کو کیا پتا کلی میں اندر لے جاؤ پانی, کسی کو کیا پتا چلے. تو یہ اخلاص کا اعلیٰ معیار ہے کہ پیاس ہونے کے باوجود اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر آدھا قطرہ بھی ہم حلق میں نہیں پانی لیا, کلی نے واپس اس کو اسپل آؤٹ کر دیا. تو 11 مہینے میں ایسے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کب ہے, مسجد کدھر ہے. رمضان میں اگر اقامت ہو رہی ہے تو آپ کو ہال میں جگہ نہیں مل رہی, ہاں جی. اور پہلے جو 4-5 دن ہیں رمضان کے, اس میں اگر آپ تھوڑا سا جماعت کے وقت پر آئے تو پھر اوپر فرسٹ فلور پہ جانا پڑا آپ کو, پیچھے پورا فل. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور رمضان میں ہی دیکھا کہ 5 روزے گزرنے کے باوجود ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. 16, 17, 20 یعنی اعتکاف کے پہلے جو 5-7 دن ہیں اس سے بہت ڈاؤن فال, پھر ایک دم یاد آتا ہے کہ طاقتیں آ گئی ہیں, اب کچھ اور عبادت, آج عبادت کی رات ہے, چلو مسجد میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں ہیں, مغفرت کا عشرہ, جہنم سے آزادی کا, رحمت کا اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا تاکہ میرے بندے حاصل کر لیں. تو کیا میں آج آفٹر 8-9 ڈیز اپنے آپ کو کہاں سٹینڈ کرتا ہوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں, اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر دیکھیے. آپ دوسروں کی دیکھتے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ تھا, ایک پرانی بات ہے 4-5 کی ہوگی, 2004-5 میں نا, میں ایک جگہ تھا تو ایک شخص بڑا نا پرو ایکٹیو تھا. میں 10 پارے پڑھ لیے رمضان کے مہینے, انہیں 10 پارے پڑھ لیے, اور تم نماز نہیں پڑھی تمہیں صحیح طرح. تو وہ پھر بندہ رمضان کے بعد غائب ہو گیا انفارچونیٹلی. کسی نے مجھے کہا پہلے تو بڑی باتیں سنا رہا تھا, اب تو خود تو نماز پڑھنے آتا نہیں. تو یہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے لیے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو لے. تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہماری کیلیبر کیا ہے, ہمارے اندر کیا ہے, اس سے نظر ہٹا کے, وہ پہلی صف میں تھا اب نظر نہیں آ رہا, وہ پہلے قرآن پڑھتا تھا وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. تو ہم نے اپنے آپ اس چیز سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر بعد میں, اپنا تزکیہ پہلے. اپنا تزکیہ ہوگا تو آگے کسی کو کچھ اندر کچھ ہوگا تو کچھ بانٹیں گے نا آگے. تو آج ہم کچھ بات کریں گے کہ جو رمضان کا مہینہ گزارا اس کو ہم کیسے کیری فارورڈ کرنا چاہیے. سب سے آسان حل ہے کہ جس بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ٹائم گزارا تھا, کسی نے روز کا 1 پارہ پڑھا, کسی نے رمضان میں روز کے 2 پارے پڑھے, کسی نے 5 پڑھے, کسی نے 10 پڑھے. تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے روز کا 1 قرآن پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو جس سے رمضان میں روز کا 1 پارہ چلو پڑھا, ہم نیچے آ جاتے ہیں نا تاکہ پریکٹیکل ہو جائے ہم کون سے یہاں. جس سے رمضان میں روز کا 1 پارہ پڑھا تو کیا اس کو چاہیے روز کا 1 پاؤ تو پڑھے نا, کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 پاؤ پڑھنے میں میرے خیال میں اس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے نا, 5 منٹس چاہیے اس کو, 5 to 7 منٹس چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ناقدری ہے اگر میں روز 1 پاؤ قرآن نہیں پڑھوں. سوچو 24 آورز میں سے میرے پاس 7 منٹ نہیں ہے اللہ کو دینے کے لیے, اور موبائل میں اسکرین ٹائم میں نکالوں اپنا, گھنٹوں میں آئے گا, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 5 گھنٹے, 7 گھنٹے. تو کیا قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھیں گے کہ ٹائم تو تمہارے پاس تھا, موبائل تو دیکھتے تھے تم. تو ایک 2 مزدور ہے نا جو صبح مزدوری پہ گیا, حالانکہ وہ بھی فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے ویسے تو, لیکن اس کی لائف کا سرکل اور ہے. جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سے میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ اور جس کے پاس 10 منٹ نہ نکلتے ہو اپنے آپ کے لیے, بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, موبائل میں ہاتھ چلاتے رہتے ہیں, کچھ سوچتے رہتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو اسکین کریں کہ جو میری روٹین رمضان میں تھی 1 پارہ پڑھنے کی, 2 اس کا 1/3 تو کریں, 1/4 تو کریں اب کم سے کم, اور 1/4 اپنے لیے لازم کریں. کر لیا تو اچھا, نہ کیا تو کوئی بات, اس سے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ایسے ہی ہے نا, یہ ہوئی قرآن کی بات ہوگی. نیکسٹ اسٹیپ
رمضان میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے الحمدللہ، اور اکثر جماعت بھی نہیں چھوٹی تھی، فجر بھی جماعت کے ساتھ، ظہر بھی، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اب ایٹ لیسٹ اتنا تو کہ میں نماز قضا نہ ہو، اس لیول پر کم سے کم، یہ میں لیسٹ لیول پہ آ رہا ہوں کہ جس کے نیچے پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جماعت سے نہیں پڑھی تو گناہ ہے، نماز ہی قضا کرو تو گناہ کبیرہ ہو گیا نا۔ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا تو موقع ہے، اور نماز چھوڑنا حرام ہے۔ چلے ہم ابھی اس لیول پہ آ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہماری زندگی سے قضا نمازیں ختم، ہر نماز اس کے وقت پہ ادا کرنے والے بن جائیں، اس لیول پہ آ رہے ہیں۔ رمضان میں 20 تک تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل، تراویح، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان کے بعد اتنا تو کہ 2 رکعت تو پڑھنے والے بن جائے رات کو اللہ کے سامنے، اس لیول پہ تو مینٹین ہونا چاہیے نا ہمیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ 20 کی ریپلیکیٹ دوبارہ 20 کر لیں، 2 تو پڑھنے والے بنے۔ صبح تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا، لیٹ سوتے ہیں، روٹین ایسی ہے، تو یار پڑھ کے سو جو۔ جب پڑھ کے سوئیں گے دعا مانگ کے تو اللہ اٹھا بھی دیں گے۔ کچھ ایفرٹ تو اللہ کو، یا اللہ میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، میں اٹھوں نہ اٹھوں لیکن میں پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن میں نے اٹھنا بھی ہے، تو اللہ مجھے اٹھا دینا۔ اور آپ یقین کریں یہ پریکٹیکل بات ہے، جب آپ زندگی سے گناہوں کو نکالیں گے نا، آپ یہاں ایسے بستر یہ اٹھو، نیند ہی نہیں، سونا چاہیں گے نہیں سو سکیں، یہ پکی بات۔ ایسے لوگ ہیں، اس کی آپ ملاقات کی، آپ کارگزاری سنائیں گے، جتنے مرضی تھکے ہوئے ہوں، جتنے مرضی مصروف ہوں، 2 بجے بھی سوئیں گے نا، 4 بجے کے بعد بستر اٹھو بھائی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر سے اٹھو۔ اور ایسے بھی اللہ کے کچھ لوگ ہیں وہ اٹھنا بھی چاہیں تو لگے اس کی شکل میں اس ٹائم پہ نہیں دیکھنا چاہتا، سلا دو سلا دو۔ تو یہ ہماری 24 آور کی زندگی ہے جس کا امپیکٹ اس ٹائم پہ پڑتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، ٹھیک ہے نا۔ تو قیام اللیل کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے رمضان میں میرا روزہ ہے تو گالی بھی نہیں دینی، کسی کو دل آزاری بھی نہیں کرنی، تو رمضان کے بعد بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت، پریکٹس ہے بھائی یہ۔ دیکھیے اوور نائٹ لوگ بدل جاتے ہیں، ایسا ہوا ہے، کوئی ایسا کسی کا واقعہ ہوا، تاریخ بھری پڑی ہے، ایک ایسے شخص سے جو شراب خانے میں تھے، اللہ کا نام نیچے کسی پیپر پر نظر آیا، انہوں نے چوما اٹھایا، اللہ نے دل کی کیفیت ایسے بدلی کہ اس وقت کے وقت ولی بن گئے۔ اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے، بدل جاتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن جو یوزلی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ آہستہ، 1 چیز، 2 چیز، 3 چیز، 4 چیز، ماحول بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو چیزیں آپ کے لیے کبھی بہت ناممکن سی لگتی تھیں آپ کو، وہ نارمل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زبان کی حفاظت، سوچنے بولنے سے پہلے سوچنا ہے، کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کا ٹونٹ تو نہیں ہو رہا، یہ تو خاموش رہے گی، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ شروع میں تھوڑا سی بریچ ہوگا، نہیں یار نہیں کہنا چاہیے تھا، تو یہ خیال آنا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کا فضل ہے، توبہ کیجیے، اس کی تلافی کیجیے، پھر آہستہ آہستہ آپ بولنا ہی بالکل پریسائز کر لیں، تو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ رمضان میں آپ نے دیکھا راشن بیگز، کوئی لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے شاید، کیا بڑا جانے والا ہے، کوئی راشن کسی دینا ہو تو بتا۔ رمضان میں آج کل میں نہیں پوچھا کوئی آپ سے، آج کل کوئی نہیں کہہ رہا کوئی راشن مجھے دے رہا تو بتانا، وہ بتائیے رمضان میں لوگ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں سخاوت تھوڑی ہے صرف، تو 12 مہینے کا کام ہے نا، جس کو راشن رمضان میں ضرورت ہے تو آج اس روٹی نہیں کھانی، آج بھی کھانی ہے، تو جتنی سخاوت اللہ توفیق دے دینے کے اپنے آپ کو معمول بنائیے۔ اب آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا قرآن پاک میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ تقوی ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کا مطلب ہے حفاظت میں آ جانا، بچ جانا، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تقوی میں زیادہ تر کام نہیں کرنے کا نام تقوی ہے، چھوڑ دینے کا نام تقوی، گناہ نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ ایک دفعہ ایک گڈریا کہتے ہیں نا اس کو، جو ہانکتا ہے، وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا ریوڑ، تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کس کی ہیں؟ تو مالک کی ہے، میں تو جاب کر رہا ہوں، ہم آگے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک بکری ہمیں
کاٹ کے تو ہم بھی کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے، اس کو کیا پتہ اتنی ساری ایک کم ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس نے جملہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اب یہ ایک بات آپ اپنی زندگی میں ہر بات میں فٹ کر لیجئے، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ماں باپ کے سلوک میں، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں، اپنی جاب ڈسکرپشن کے عمل کرنے میں، پیسے خرچ کرنے میں، پیسہ کمانے میں. فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا اس سے اظہار رہے گا تو یہ قدم نیکی پہ جمے رہیں گے، ورنہ تو انسان کی نافرمانی کا پہلا آسان حال ہے کہ اللہ بھولتا ہے اس کو. اللہ ویسے تو یاد ہوتا ہے میرا مالک ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آئی ہیو ٹو آنسر اباؤٹ دس. یہ جب اس سے اظہار رہے گا، اس کا میں نے جواب دینا ہے، تو پھر انسان رک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تقوی اختیار کیجئے، تقوی میں آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ کا خوف بھی خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. تقوی میں خوف غالب نہیں ہے، تقوی میں نافرمانی سے بچ جانا غالب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تقوی میں کیا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی 100% نکل جائے، اس کا نام تقوی. اب تقوی ہمارا کیسے بڑھے گا؟ جب میں شروع میں عرض کیا، جو رمضان میں اللہ نے پریکٹس کروائی، نیکیاں کرنی پڑیں گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، اور ایسا ماحول اختیار کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں سے تعلق بنانا پڑے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا کہ جو تقوی پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں متقی بن گیا ہوں بھائی، میں جیسے ہو جاؤں، یہ ہم میں سے کوئی کلیم نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، وہی معراج ہے انسان کے اخلاق کی، تقوی کی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمیں سلیبس اللہ نے دے دیا کہ مجھے راضی کرنا ہے تو ایسی زندگی گزارو جیسے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے گزاری. تو جب یہ تذکرے ہوں گے، زندگی میں تقوی کی اہمیت ہوگی، تو ہم ایفرٹ پٹ کریں گے نا. ہم میں سے کوئی یہاں پر 30 سال کا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی اس سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے. زندگی گزر گئی نا ہماری، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تقوی کے ساتھ گزری یا نہیں گزری. جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے وہ قبول ہوئے نہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک دھند ہے زیرو ویزیبلٹی کے ساتھ. یہ اس طرح کہ ہم غبار میں چل رہے ہیں اس وقت، آگے نظر کچھ نہیں آ رہا، ساتھ والا بھی نظر نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے اس کی. ادھر غبار جھٹے گا، دھند ختم ہوگی تو پتہ چلے گا کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ واپسی سیکنڈ چانس نہیں ہے. دنیا میں ہم نے بھی ایگزامس دیے، آپ نے بھی دیے ہوں گے. جب بندے کی بس ہو جاتی ہے نا، مایوسی کی انتہا ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے یار نہیں تو نہ، دوبارہ دے دیں گے اگلے سال، کیا مسئلہ ڈالا ہوا، نہیں پڑھا جا رہا میرے سے، میں اگلے سال اٹیمپٹ کر لوں گا، میں سپلی پہ دے دوں گا. یہ سنا ہوگا آپ نے. بچے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ گھر میں ٹریجڈی ہو گئی، تو کہتے بیٹا چھوڑو، پھر اگلے نیکسٹ اٹیمپٹ میں آپ ایگزام دے دینا. آپشن ہے یہاں پہ. اور اگلے اسٹیپ پہ بھی نہیں ہوا، نہ کرو، یا کچھ اور کاروبار کر لو، دکانداری کر لو، جاب کر لو، ابو کے ساتھ دکان پہ چلے جاؤ. ایسے ہی ہے نا، ایک راستہ، دوسرا راستہ، تیسرا، آپشنز آپشنز آپشنز. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سارے راستے ان کے لیے دنیا کے بند ہیں. جیسے کچھ بھی نہیں نہ ہے تو میں کسی کے زکوٰۃ کی ریکویسٹ کرتا ہوں، یا کوئی زکوٰۃ دکھا مجھے، میں اپنا گزارا کر لوں گا. یہ آخری آپشن ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے اڈیپٹ کیا ہوا. کہنے کا مقصد ہے دنیا کی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے. میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اگر میں کسی مارکیٹ سے گزروں، وہاں پر لکھا ہو دکان کرائے کے لیے خالی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جو پہلے شاپ پہ بندہ تھا اس کا بزنس نہیں چلا، اس نے کوشش کی، ایفرٹ پٹ کی، لیکن اس کا کام نہیں چلا، اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا. اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا دوبارہ سے، وہی دکان کہیں اور کرے گا، پھر زیرو سے سٹارٹ کرے گا. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا. اپنی فیملیز میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کا کاروبار سیٹل نہیں ہو رہا، ان کو یہ نہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں، آپ کے سامنے اپنے حالات رکھیں، پھر آپ سے ہیلپ مانگیں تو آپ نے ہیلپ کرنی ہے. ایسے تھوڑی ہے. ہر ایک کی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. دیکھیے اسلام میں تو بڑا آسان ہے ہیلپ کرنا. عید کے 2 عیدیں آتی ہیں،
آپ کو پتہ ہے یار اس کا بزنس نہیں چل رہا، مشکل ہے حالات اس کے، آپ کو یار عیدی رکھ لو میری طرف سے، کیا مطلب مت بتاؤ زکوٰۃ کے پیسے، تحقیق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں. اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اٹس ناٹ لائک لائن میں لگا کے اس کو بتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں نے نکالے تم رکھ لو اس میں سے، ایسا تو کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہوتا نا. تو جیسے دنیا میں نے دیکھا کہ کافی آس پاس کے ایک جگہ شاپ سے انکل کی جنرل اسٹور تھا، پرانی بات ہے، تو وہ نہیں چلا ان کا، انہوں نے بند کر دیا، کہیں اور کھولا. تو پھر یہ وہ انکل کوئی 10-15 سالوں بعد نظر آئے، 15-20 سالوں بعد وہی انکل. اب آئی ڈونٹ نو وہ اب کہاں ہے کیا، مجھے نہیں پتا کیا کہ، لیکن میرے پوائنٹ یہ ہے، میں کہا یار کچھ روز روٹی کھاتے ہی ہوں گے نا، تبھی آج نظر آ رہے چلتے پھرتے. کام چلا نہیں چلا، اللہ نے کوئی اور سبب بنایا، اللہ نے کچھ اور معاملہ کیا. تو سارا میں کنکلوڈ یہ کروں کہ دنیا کے کام چل جاتے ہیں، تھوڑے اوپر تھوڑے نیچے، کچھ اپنی مرضی کے، کچھ مرضی کے خلاف، کچھ جو ہے آئیڈیل ہو جاتے ہیں، کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. دنیا رکتی نہیں ہے. مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس کے بعد. قرآن پاک دیکھیں نا، ہم پڑھتے نہیں نا انفارچونیٹلی. قرآن پڑھیں، سمجھیں، کسی سے کلاسز لیں نا، قرآن کلاسز کیوں نہیں لیتے؟ آن لائن بھرا پڑا، پورے لیکچر ایک ایک آیات کے اوپر آپ کو تفاسیر مل جائیں گی. یہ تو یہ نیا آج کا پروپیگنڈا میری سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ذرا روکتے ہیں قرآن نہ پڑھو. کسی تفاسیر لکھ چھوڑے یا تراجم لکھ چھوڑے، کس لیے لکھے انہوں نے؟ ریکارڈنگس اس لیے کروائی ہیں تفاسیر کی، ہمارے آپ کے لیے کروائی ہیں، اپنے تھوڑے کی ہیں انہوں نے. وہ کہتے ہیں خود اکیلے کمرے میں بیٹھ کے نا سمجھو اس کا کیا مطلب ہے، جس سے سمجھا وہ اسے سمجھو، اور جو نہ سمجھ آئے وہ آپ پوچھ لو جا کے. میں آئی وٹنس ہوں خود، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میرے کالج کے ٹائم کی بات ہے، ہاؤس جاب کی بات ہے. یہ مجھے ایک بندہ ملا، وہ پیشنٹ تھا، پتہ نہیں وہ کیا میرے سے بحث شروع کر دی اس نے. کہتے کس نے کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ کہاں لکھا نماز پڑھو؟ وہ مجھے کہتا کہاں لکھا نماز پڑھو؟ میں کہا بھائی قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. کہتا نماز قائم کرنا لکھا ہوا ہے، پڑھنا کہیں نہیں لکھا ہوا. نماز تو قائم ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے آنسر ہے جو کہتے ہیں قرآن خود کرو بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ. گمراہ ہو گیا نا، خود بھی گمراہ ہوا. کیا تو بیٹے کو بھی یہ سکھایا ہو اس نے، بیوی کو بھی یہ سکھایا ہو، تو اگر نماز ہے نہیں تو آ جائے کوئی جو نماز قائم ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، قائم ہے دنیا میں ختم تھوڑی ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے، یہ تو میں نے آپ کو اپنی لائف سے ایک ایگزامپل دی ہے، ورنہ تو کتنی کہاں انسان بہک دے. قرآن بھائی پڑھنا ہے، ضروری ہے، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، تفسیر کے بغیر. لیکن کیسے خود سے میں کر لوں؟ بھائی آپ کسی ٹیچر سے پڑھیں نا، آپ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وہی تفسیر پڑھیں، آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ پڑھیے اور سمجھیے. اس پہ آنے کو تیار نہیں ہے اور رائے فرار کیا دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں بیٹھ کے کہ یہی روکتے ہیں کہ نہ پڑھو. بھائی اگر تو روکنا ہوتا تو وہ چھپاتے نا، پھر وہ تو ترجمہ ہی نہ کرتے قرآن کا. کیا خیال؟ آپ چلیں گے اردو بازار، ابھی تفاسیر پوچھیں نا ذرا کتنی تفاسیر ہیں. میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، 50 سال کے عرصے میں جو علماء کرام آئے، بھری پڑی ہیں لائبریریاں، آپ یقین کیجیے. انہوں نے ایک ایک آیت کے اوپر کتنی تحقیق کر کے شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا. اب کوئی پڑھ لے صرف یہ آیت کے نماز کے قریب مت جاؤ، بس یہاں تک پڑھ لے تو قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں پتا کہ نشے کی حالت میں. تو آپ نے سیکھنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا مطلب ہے؟ میرا کام ہے کہ میں پوچھ اللہ مجھے کیا فرما رہے ہیں. تو قرآن سے تعلق جب مضبوط کریں گے تو ہی زندگی میں چینج آئے گا نا. تو یہ بالکل ایک غلط نیریٹیو ہے جو لوگوں نے بہت ڈٹائی سے، انفارچونیٹ ڈٹائی سے، خیانت کے ساتھ بلڈ اپ کیا ہے کہ یہ مولانا حضرات چاہتے ہیں، یہ علماء چاہتے ہیں لوگ قرآن سے دور رہیں. پھر اگر وہ یہ چاہتے، لوجیکل بات کر رہا ہوں میں، اگر وہ یہ چاہتے تو نہ تفسیر لکھتے، نہ اس میں پبلش کرتے، اور نہ تھوڑے پیسوں میں بیچتے. اس کی جو آپ پرائس پے کرتے ہو نا، وہ چھپائی کی اور پیپر کی پرائس پے کرتے ہو، کنٹینٹ کی پرائس نہیں آپ دے رہے ہوتے. ہماری میڈیکل کی بکس آج سے، میں نے تو 2004 میں میرا فرسٹ ایئر تھا، ایٹ دیٹ ٹائم 3,000 کی ایک کتاب تھی جو پائریٹڈ نہیں تھی. ایٹ دیٹ ٹائم 3,000 کی ایک کتاب، جب ہمارا بجلی کا بل 1,500-1,000 پہ آتا تھا، تو وہ کنٹینٹ کے پیسے بھی لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو علماء کرام نے فری. دیکھیں اس کا آپ کو میں ایک عام سی بات کر دیتا ہوں. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، آج کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں،
مجھے سیشن کرنا ہے, میری کچھ پرابلم میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوں. ہم نہیں کہہ رہے کہ سر درد کا ہارٹ کا پیشنٹ نہیں, سائیکیٹرسٹ میں آپ اپنے ڈیلی لائف کی پرابلم شیئر کرتے ہو, پھر وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے سوچیں. کیا وہ آپ کو فری میں کچھ نہ دیں گے اپنے کمرے میں؟ مجھے بتا دیں نا آپ ذرا. پہلے فیس جمع کرائیں گے, 500 ہے, 1000 ہے, 2000 ہے, 5000 واٹ ایور, وہ اپنے ٹائم کا آپ سے پیسے لیں گے. ابھی چلے جائیں دارالافتا میں, جامع شریف چلے جائیں, دارالتقویٰ چلے جائیں, جہاں بھی آپ نے جانا ہے, کسی بھی مسئلہ کے دارالافتا چلے جائیے, اپنے پاس 50 مسئلے لکھ کے لے جائیے, مجھے اس میں گائیڈنس چاہیے. 1 روپیہ نہیں مانگیں گے آپ سے. پھر آپ کہتے ہو کہ یہ دین چھپاتے ہیں. بھائی ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں دین میں نہ چلنے کی. اتنا اس چیز کو عام کر دو, لوگوں میں اتنا زہر بھر دو, اتنا زہر بھر دو, جیسے میں دور ہوں باقی بھی دور ہو جائیں. یا تو یہ نیریٹیو ہے, یا پھر میری یہ والی کتاب تو آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا, ورنہ نہیں سمجھ آئے گا. تو یہ آپ نے دائیں بائیں بات کی اور سے نکل گئی. ویسے میری ایک بات ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نا یہ نیریٹیو بلڈ اپ ہو رہا ہے, لوگوں کے نا ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن سے دور کر رہے ہیں آپ کو. کوئی قرآن سے دور تو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے. ہمارے امام صاحب تو کہتے ہیں بھائی نماز کے بعد 3 منٹ نکال کے آ جاؤ, میں آپ کو ایک آیت سکھا دیتا ہوں. کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. مجھے آپ بتا دیں, اس کا میں آپ کو ابھی پریکٹیکل آنسر دے دیتا ہوں. جس مسجد میں 10 سے قرآن ہوتا ہے, فجر کے بعد ہو, عصر کے بعد ہو, عشاء کے بعد ہو, سارے نمازی بیٹھتے ہیں اس کے اندر. کیوں نہیں بیٹھتے بتاؤ؟ وہ تو بیٹھے ہیں سکھانے کے لیے قرآن, تو سارے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ وہ تو میرا خیال ہے کوئی 1 to 10% لوگ ہوں گے جو نماز ادا کی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں. جو آ گئے مسجد میں, جو ایک سروے کہتا ہے کہ 5 to 10% لوگ ہیں جو مسجد نماز کے لیے آتے ہیں, اس 10% میں سے بھی 10% وہ ہیں جو قرآن سننا چاہ رہے ہیں. اور آپ بڑی ڈٹائی سے خیانت کے ساتھ میڈیا میں اپنی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہو کہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو. ابھی تفاسیر کس لیے لکھی ہے؟ کوئی خلائی مخلوق کے لیے, اینجلس کے لیے لکھی ہے. تو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں, کن چیزوں کا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. پردے کے احکامات قرآن میں ہیں, اور آپ سن لیجئے جسٹیفیکیشن لوگ آپ کیسی دیتے ہیں, آپ سنو تو ذرا جا کے. تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ تقویٰ لائٹ ہے. ابھی لوڈ شیڈنگ ہوئی نہیں ہے, اللہ کرے نہ ہی ہو, جو حالات ہے پتہ کوئی نہیں. تو رات کو کبھی اگر یو پی ایس نہیں ہے آپ کے گھر میں, یا یو پی ایس بیٹری ختم یا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے اور 4 گھنٹے تک یو پی ایس چلا پھر بند ہو گیا, اور گھر گھپ اندھیرا, اور آپ کے پاس موبائل کی چارج ختم, بالفرض ایک سینیریو ہے, آپ ذرا کچن میں سے جا کے چینی تو لا کے دکھا دیں مجھے رات کے 10 بجے. ایسی ٹھوکریں لگیں گی نا, وہ چلو میں کہتا ہوں جس نے اس گھر میں 10 سال گزارے وہ تو چلو لے ہی آئے گا, یہ اتنے قدم پہ یہ کچن ہے, 4تھا ڈبہ چینی کا تو پتہ ہوگا. میں چلا گیا آپ گھر مہمان, اور مجھے پتا واش روم کدھر ہے, میں نے وضو کرنا ہے, آپ کہیں آگے جا کے رائٹ پہ بیسن لگا وہاں تو میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ بغیر لائٹ نہیں پہنچ سکتے. کبھی کہیں گریں گے, کبھی کچھ. تو قیامت کے دن جو روشنی انسان کے پاس ہوگی نا, وہ تقویٰ کی ہو. اور اہل ایمان سے جو اس وقت روشنی والے لوگ ہوں گے, جو اللہ کو راضی کرے گئے ہوں گے, ان سے لوگ کہیں گے کچھ ہمیں بھی دے دو. اللہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا یہ بات, ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ دے دو. تو کیا کہا جائے گا ان سے کہ یہاں پہ نہیں ملتی, یہ دنیا میں کمائی جانے والی چیز ہے, پرفارمنس کا. تو یہاں ہمارا جو ویکلی ہم کچھ آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹس کے لیے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. ہم کو سائنسدان تھوڑی بننا ہے, ہم نے سب کو سب پتہ ہے, نماز پڑھنی ہے, سچ بولنا ہے. یہ ایک ایفرٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو طلب دکھانا ہے. میں بھی اپنے کچھ کام چھوڑ کے آیا ہوں, آپ بھی کچھ کام چھوڑ کے آئے ہوں گے, کچھ کام نہیں بھی چھوڑ کے آرام تو چھوڑ کے آئے ہو نا. زور پڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, یہاں پہ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں, کمر سیدھی کرتے رہتے ہیں, کیا خیال؟ یہ اللہ کا طلب دکھانا ہے. یقین کیجیے اس کے اثرات ہیں. دین کی بات کہنا اور سننا طلب کے ساتھ, اس کے اثرات ہمیں محسوس ہوں یا نہ ہو ہمارا ایک ایشو ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ایفرٹ دکھانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم ایفرٹ دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا میں تبدیلی لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی رمضان کے مہینے میں, اللہ کی توفیق ہے نا, اللہ ہمیں پورا سال اسی طرح نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ جنرل پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ روزے صرف ہماری زندگی میں 30 ہی ہیں, روزے صرف رمضان کے ہی ہیں. حالانکہ مستحب ہے ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15 ہر چاند کی
ٹھیک ہے نا, جمعرات و پیر کا روزہ. تو یہ کچھ چلو ہر مہینے نہیں, اگر ہماری پریکٹس نہیں ہے تو کچھ تو زندگی میں کبھی نہ کبھی روزہ رکھے نا ہم. کیا خیال؟ ابھی آگے تھے, چلو دن بڑے ہو رہے ہیں, ابھی تو اتنے بڑے نہیں ہیں, ابھی تو اپریل آنے لگا ہے, تو مئی تک تو دن ابھی ایکسٹینڈ کرے گا. تو مہینے میں 2 ہی روزے, ایک 2 ہی رکھ لیں ہم, نفلی روزہ رکھ لیں, قضا کسی خواتین قضا روزے وہ رکھ لیں, تو ایک ٹرینڈ بنائے زندگی میں. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں, آج بھی 2026 29 مارچ جوان آدمی صوم داؤدی پہ چل رہا ہے. ایک دن روزہ ایک دن افطار, رمضان کے علاوہ ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار. زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے. ہم کھا کے بیمار ہو گئے, ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے, اٹس اپ ٹو می. دیکھیں میری خبر الگ ہے, آپ کی الگ, آپ ہر ایک کی الگ الگ, سیپریٹ, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کا نام ہے ہمارا سیپریٹ. تو تیاری کے لیے یہاں میں بھی آتا ہوں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ صفات پیدا کرتے ہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بات سننے آتے ہیں, اور جو چل کر آنا ہے یہ اللہ کو طلب دکھانا ہے. نیٹ پہ بھی آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن یوٹیوب کھولیں تو آپ کو میری تو باتیں پتہ نہیں اچھی سے اچھی آپ بات گھر بیٹھے بھی سن سکتے ہیں. لیکن یہ جو مجلس میں بیٹھنا, وہ لوگ جو اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوئے, اس کے لیے اشارت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. یہی زندگی کامیابی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن انسان یہ زندگی کی بازی جیت جائے گا یا ہار جائے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یا تو اس کے چہرے چمک رہا ہوگا یا سیاہ ہوگا, پہچانا جائے گا چہروں سے. اس دن گناہ گار چہروں سے پہچانے جائے. دیکھیں کیسی بات. آج اللہ تعالیٰ نے ستاری کی وجہ سے چھپا دیا. ہو سکتا وقت کا ولی بیٹھا ہو, اسے پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کا, اسے خود نہ پتا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور کوئی ایسا گناہ گار ہو کہ وہ سمجھے میں تو ٹھیک ہوں, میری زندگی ٹھیک چل رہی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ گناہ گاروں میں اس کا شامل ہو. آخر پھر بات لمبی ہو جائے گی. وہ جو عورت تھی جس نے بلی کو باندھا, جو حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ذکر آیا, وہ عبادت گزار تھی, وہ بلی کو باندھ گئی اور وہ فوت ہو گئی. اس کا فیصلہ کیا ہوا؟ جہنم. اس کو پتہ نہیں اس بات کا. میرا پوائنٹ تو یہ, اس کو کیا پتا تھا مرتے تم تک, اپنی موت تک اس کو کوئی پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا آگے؟ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں گائیڈ کر دیا. بھائی دیکھیں نا, آپ ٹریفک جام کا زمانہ ہے, کوئی پی ایس ایل چل رہا ہے تو پورا فیروز پور روڈ بند ہے, تو کوئی آپ کو بتا دے وہاں سے نہ جانا, بھائی پھنس جاؤ گے, اس سے چلے جانا, تو آپ کو یار بہت شکریہ یار, آپ کا میں ضروری پہنچ رہا تھا. اور جس کو نہیں پتا یار میں 2 گھنٹے پھنسا رہا ٹریفک میں, تو اس کا احسان ہے نا, پہلے بتا دیا اس نے, بجائے کہ آپ پھنس کے نکلتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتا دی جو پرانی بھی نہیں پتہ تھی ہمیں, اور جو آگے پیش آنے والے وہ بھی نہیں پتہ ہمیں, تاکہ میرے امتی اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جب اللہ سے ہم ملاقات کریں, سب نے کرنی ہے, بچنا کسی نے نہیں ہے, سب نے جانا ہے یہاں سے. جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان اپنے اندر جھانکتا ہے, اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنے اصل تصویر کو دیکھیے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دلوں میں سما رہی ہے, اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہمارے ایک شاعر سلمان صاحب کا, ان کے کچھ اشعار میں عرض کرتا ہوں. اوے جھلیا اے مار نہ جھل, اوے جھلیا اے مار نہ جھل,
ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਡੋਬ ਦਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਤਾਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਡੋਬ ਦਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਤਾਰ ਦਵੇ। ਉਹੀ ਬਦਲੇ ਰੁੱਤ, ਉਹੀ ਲਾਵੇ ਫਲ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ। ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਗਵਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗਵਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਬੰਦਿਆ। ਕਰੇ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ, ਕਰੇ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਓਏ ਝੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲ। ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ ਏ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ ਏ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਏ। ਤੂੰ ਮਨ ਸਜਣਾ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਮਨ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਮਲ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਤੇ ਗਲ ਮੁੱਕਦੀ। اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو رمضان گزرا آپ کی نعمت کا، آپ کی مغفرت کا مہینہ جیسے گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار سکے، اے اللہ جو توفیق آپ نے عبادات کی دیں اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر پورا سال عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے تمام مخلوقات کو محفوظ فرما دیجیے۔ جو گناہ دن میں کیے معاف کر دیجیے، جو راتوں میں کیے معاف کر دیجیے، جو تنہائیوں میں کیے معاف کر دیجیے، جو سب کو دکھا کر کیے معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف کر دیجیے، اور کتنے گناہ کر کے بھولے بیٹھے ہیں اے اللہ وہ سب کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ آپ سے آپ کا فضل چاہتے ہیں، ہم سب کے حال پہ ترس کھا لیجیے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما دیجیے، سنتوں بڑی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ سچ بولنے کی توفیق دے دیجیے، اخلاق عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی گزرتی چلی جا رہی، اے اللہ ہماری بقیہ زندگی کو گزری کا کفارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی ایک نظر کی رحمت کی بات ہے، ہم سب کی زندگیوں کا سوال ہے، ہماری قبر کا سوال ہے، ہمارے حشر کا سوال ہے۔ اے اللہ آپ کی نظر رحمت پڑ جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جس چیز کا جو مسئلہ ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں، جہاں جس کا دل پریشان ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے، ہم سب کے ساتھ اپنے فضل سے عافیت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا تعارف عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن عظیم الشان کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہمیں حافظ قرآن بنا دیجئے، ہمیں عالم قرآن بنا دیجئے، ہمیں مبلغ قرآن بنا دیجئے، ہمیں ناشر قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دیجئے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو جہاں پریشان ہے، بیمار ہے، اے اللہ اس کو تندرستی عطا فرما دیجئے۔ ابھی عید گزری، ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید گزاری، اے اللہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو عید کے دن بھی ہسپتالوں میں داخل ہوں گے، اپنے وارڈ میں اپنے بیڈ پر پڑے ہوں گے، اور ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ عید ہسپتال میں گزار رہے ہوں گے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں کسی کا دکھ محسوس کرنے والا دل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہاتھ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حیا پاک دامنی عطا فرما دیجئے۔ ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو آپ کے دیکھنے کا حکم ہے، ان کانوں سے وہی سنیں جس کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ اے اللہ کوئی ایسا عمل نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، بس آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے صرف رحم کی اپیل ہے۔ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے حال پہ ترس کھا لیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔